السلام علیکم ویورس، اللہ سے امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ویورس، آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو شاید آپ کو ناگوار بھی گزرے اور بہتر بھی گزرے۔ ہم لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ اگر ہم لوگ جنت میں ہوں تو ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ دوزخ والے کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم جنت میں موجود ہوں تو ہمیں یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ دوزخ والے کیا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات مذاق نہیں اور حقیقت ہے۔ ہم ایسی قوم بن گئے ہیں جسے اپنی زندگی سے زیادہ اپنی زندگی سے زیادہ دوسری کی زندگیوں میں دلچسپی ہے۔ اپنی زندگی سے زیادہ دوسروں کی زندگیوں میں دلچسپی ہے۔ ہمیں اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک ہم یہ جان نہ لیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ گیا ہے، اس نے کیا پہنا ہے، وہ کیا پلاننگ کر رہا ہے، اور آج اس نے کس سے بات کی۔ یہ جو تجسس ہوتا ہے نا کہ دوسرے کے بارے میں جاننے کا یا معلوم کرنے کا یا جاسوسی کا، یہ بہت بڑا عیب ہے اور دین و دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم دوسروں کے غموں میں نہیں بلکہ ان کے رازوں میں شریک ہونا پسند کرتے ہیں۔ پسند کرتے ہیں۔ ہم مدد نہیں کرتے، ہم ہمیشہ تجسس اور جاسوسی کرتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں ہے بھائی، یہ رشتوں کو توڑ دیتی ہے، بھروسہ اور یقین کو جلا کر فنا کر دیتی ہے، اعتماد کو ختم کر دیتی ہے، بھروسے اور یقین کو ختم کر دیتی ہے۔ اور یہ عادت انسان کے اندر کی انسانیت کو بھی ختم کر دیتی ہے، کیونکہ جو ہر وقت دوسروں کی ٹو میں رہتا ہے وہ اپنی روح کی یعنی کہ اپنی ضمیر کی خاموشی کبھی نہیں سن پاتا۔ یعنی کہ ضمیر اس سے کیا چاہتا ہے، ضمیر اس سے کیا بول رہا ہے، اندر کی روح اس سے کیا سوال کر رہی ہے، وہ ان آوازوں کو نہیں سن پاتا۔ جب انسان ہر وقت دوسروں کے معاملات میں جھانکنے میں لگا رہتا ہے نا، دوسروں کی زندگیوں میں ٹانگ اڑانے لگتا ہے تو اس کے اپنے اندر کی انسانیت، جو احساس، ہمدردی اور نرمی کا جو جذبہ ہوتا ہے نا، وہ مر جاتا ہے۔ یاد رکھو، زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب ہم دوسروں کے پیچھے نہیں خود کے اندر جھانکنا سیکھ لیں۔ کبھی اپنے دل سے پوچھو کہ کیا آپ واقعی خوش ہو؟ یا پھر دوسروں کو دیکھ کر اپنی خوشیاں ناپتے ہو؟ یعنی کہ دوسروں کو دیکھ کر اپنی خوشیاں ناپتے ہو؟ یار یہ دنیا پہلے ہی شور سے بھری ہوئی ہے۔ اگر تھوڑا سا سکون چاہیے تو دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنا چھوڑ دو۔
تو دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنا چھوڑ دو. اور ہاں، اگر واقعی جنت کا سفر چاہتے ہو، تو یہ جاننے کی فکر چھوڑ دو کہ دوزخ میں کیا ہو رہا ہے. اگر واقعی جنت کا سفر چاہتے ہو تو یہ جاننے کی فکر چھوڑ دو کہ دوزخ میں کیا ہو رہا ہے. اپنی نیت، اپنا دل، اپنا عمل دیکھو. اپنی نیت، اپنا دل، اپنا عمل دیکھو. بس وہی آپ کو جنت تک لے جائیں گے. بات تھوڑی طویل ہو گئی ہے. لباب سمجھانے کا یا بتانے کا یہ ہے کہ آپ صرف اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو صرف اپنی زندگی کے اندر رہو. اپنی زندگی کی باؤنڈری کے حدود کے اندر رہو. دوسروں کی زندگیوں کے اندر جھانکنے کی کوشش کرو گے تو ذہنی، دماغی اور جسمانی تمام سکون برباد ہو جائے گا. اور بے فضول کی بیٹھے بٹھالے آپ پریشانیوں، ٹینشنوں میں آ جاتے. سب معاملات کو اپنے رب کے اوپر چھوڑو. اپنی زندگی کو خوشی اور سکون سے گزارو. کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کس طرح سے کر رہا ہے اور کس لیے کر رہا ہے. یہ تجسس جو ہے نا، انسان کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے. سکون کو ختم کر دیتا ہے، آرام کو ختم کر دیتا ہے، آپ کو نفسیاتی اور بیمار بنا دیتا ہے. ہر خوش رہو. میری نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ اپنی آپ بیتی بتا رہا ہوں، جگ بیتی بتا رہا ہوں. خصوصاً چھوٹوں کے لیے وہی بات دیکھتے رہو، سنتے رہو، جانتے رہو اور پہچان لازم کرتے رہو. کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھے گا نہیں. اللہ آپ کی نیتوں کے حال جانتا ہے. کہ زبان سے جھوٹ نہیں بولا جاتا، نیتوں کا بھی جھوٹ ہوتا ہے. زبان سے جھوٹ بولنا الگ ہے اور نیتوں کا جھوٹ بولنا الگ ہے. بولتے نہیں، انما الاعمال بالنیات. عملوں کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. تو نیت اچھی کرو اور خوش رہو. اللہ حافظ.